حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جذبات عطا کیے ہیں جو نبیوں میں اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ جذبات کی لطافت اپنے انتہا پہ، امت کے لیے شفقت، امت کے لیے رونا، امت کے لیے تڑپنا انتہا پر۔ اس لیے جیسا آپ روئے ہیں ایسا کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہیں رویا، جیسے آپ تڑپے ہیں ایسی اپنی امت کے لیے کسی نبی نے تڑپ نہیں دکھائی۔ جیسے آپ کو اپنی امت کا احساس اور اپنی امت کی بخشوانے کا ایک جذبہ اور شوق تھا، کسی نبی کے لیے اپنی امتیوں کی طرف سے ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بے حد شفیق، بے حد رحیم، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دو نام رکھے، اور ایک کا نام اللہ نے رؤوف، ایک رحیم۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ رؤوف کہتے ہیں بہت زیادہ، بے حد مہربان، اور رحیم کہتے ہیں بہت ہی زیادہ معاف کر دینے والے کو، بہت زیادہ معاف کر دینے والے۔ یہ دونوں مبالغہ کے صیغہ ہیں، مبالغے میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو نام اللہ نے رکھے، اور یہی رؤوف اور رحیم، کہ اللہ لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور آپ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور جو ہیں یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے دو نام صفاتی اپنے، اور کتنے خوبصورت، اور وہی دو نام اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے رکھ دیے۔ وہ دونوں صفاتی نام جو اپنے صفات سے ملے ہوئے اور بے حد بہت زیادہ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، مہربانی کرنے والے، تو آپ کی طبیعت میں تھا۔ اور بچوں سے چونکہ ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس مخلوق پہ تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، ایک دوسرے سے الفت اور شفقت کا برتاؤ کرتی ہے۔ لیکن صرف 1% حصے کا یہ اثر ہے۔ اور فرمایا کہ مائیں اپنے بیٹوں پہ شفقت کرتی ہیں، اپنی اولادوں پہ ماں باپ شفقت کرتے ہیں، یہ سب 1% حصے کا فیضان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے 99% حصہ رحمت کا اپنے پاس رکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت اور شفقت اور اپنے بندوں سے محبت کیا ہوگی، کہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ اور اسی میں سے نبیوں کو بھی ملا، اسی میں سے نبیوں کی جو رحم دلی ہے وہ بھی تخلیق پائی، اور ان کو اپنی امتوں کے ساتھ جو شغف، جو محبت، جو رحم دلی تھی، جو احساس تھا، تو اس کو بھی اسی ایک حصے سے آپ لگا لیں کہ وہ کتنا ہوگا۔ پھر ان سارے نبیوں سے سب سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کرنا، تو یہ کتنا، اور اسی ایک میں یہ بھی آ گیا۔ لیکن آپ کی محبت، آپ کی شفقت دوسرے نبیوں سے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور آپ کو جب اس واقعے کی خبر دی گئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ اٹھے اور اندر چلے گئے حجرے میں۔ تو جب اندر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا، تو اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے آ گئے، تو اماں جان نے ان کو منع کیا
تو بچے کب منع ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ چھڑایا اور وہ بھی اندر۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز، تو وہ گھبرا گئیں، وہ فوراً اندر تشریف لائیں۔ تو اندر یہ دیکھا کہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا ہوا، یوں کر کے سینے سے لگایا ہوا، اور آپ اونچی آواز سے رو رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اور آپ نے فرمایا کہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے یہ خبر دی اللہ کی طرف سے کہ میری امت، آنے والی امت، میرے اس نواسے کو شہید کر دے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ لاشا تڑپتا ہوا خون میں تر بتر، لیکن اللہ سے دعا نہیں کی۔ یہاں پہ یہ موقع تھا کہ آپ نبوت کے ہاتھ اٹھاتے، اپنی نسل کی بقا مانگتے۔ وہ تو وعدہ اللہ نے کر لیا تھا آپ سے، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تیرے دشمن کی نسل کٹے گی، تیری نسل نہیں کٹ سکتی۔ حسین رضی اللہ عنہ، وہ سارے اہل بیت وہاں پہ ذبح ہو گئے، ایک بچہ زین العابدین۔ اور آج دیکھیں کہ سید آپ کو صحیح سید نہیں جڑے آج کل بنے پھر دیں، تو صحیح سید آپ کو پوری دنیا میں سادات ملیں گے، پوری دنیا میں الحمدللہ، ہر قوم قبیلے میں ملیں گے آپ کو۔ اور یزید، ان کی آگے بادشاہت کے باوجود یزید ابن زیاد شمر، جنہوں نے ملک مال بھی بچا لیے، عہدے بھی بچا لیے، حکومتیں بھی بچا لیں، دنیا کی دولتیں بھی بچا گئے، ان کی نسلوں میں سے آج آپ کو کوئی بھی دنیا میں نہیں ملے گا کہ کوئی فخر سے یہ کہہ سکے کہ میں یزید کی نسل میں سے۔ ان شانئک ھو الابتر انا اعطیناک الکوثر۔ عطائے کثیر ہم نے آپ کو دیے، بہت زیادہ عطا ہم نے آپ کو دیے۔ آپ اللہ کے لیے قربانی کریں، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ آپ کو ان پریشانیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ آگے کیا بنے گا، ہم چلائیں گے آپ کی نسل کو۔ وہ کہتے تھے کہ حضور کا بیٹا کوئی نہیں، حضور کا بیٹا کوئی نہیں، حضور کی نسل ختم ہوگی، کہ بیٹوں سے آگے نسل چلتی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ شان اللہ نے دی آپ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی آپ کا بیٹا کوئی نہیں، جو جس سے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت ابراہیم ہوئے، اور وہ اتنے بڑے ہو گئے، 2 سال کے ہو گئے، چلنے لگے، بھاگنے لگے، ابا ابا کہنے لگے۔ تو مدینہ سے باہر رہتی تھیں حضرت ماریہ، قبا کی طرف 2 میل۔ آپ کو پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہے، چلیں، تو آپ تیزی سے ان کی طرف نکلے، اور وہاں پہ پہنچے تو آپ کا اپنا بیٹا آخری لبوں پہ تھا، اس کی نظریں پھر رہی تھیں، اور پتہ چل رہا تھا کہ بچہ بس چند لمحوں کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے نا اس کو یوں کر کے ابراہیم کو یوں کیا، اور آپ نے یوں کر کے اپنی گود میں لے لیا، اور پھر آپ نے اس کو پیار کیا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ اس کی زیادہ طبیعت بگڑی، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، اخیر یہی ہوتی ہے بس۔ جتنا مرضی قرآن کہتا ہے بچ لو، جو مرضی کھاتے رہو، جہاں مرضی جا کے چھپ جاؤ، جیسے مہنگے مرضی لباس پہن لو، جتنی مرضی عیاشیاں کر لو، جو مرضی دنیا میں حکومتیں سنبھال لو، جتنے مرضی بڑے نظام ترتیب دے لو، بالآخر موت کی آندھی جب ٹکرائے گی تو پیوند خاک ہونا پڑے گا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑے گا، جو مرضی کرو۔ جو یہ ساری تدبیریں موت سے بچنے کے لیے آدمی کرتا ہے۔ کھانے کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ جان میں جان رہے۔ پانی پیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ سانس کی نالی چلتی رہے۔ گھر اللہ نے کیوں مسکن بنائے ہیں؟ سکون کے لیے، عزت و وقار سے اپنی زندگی کے دن بسر کر سکیں۔ یہ رشتے، ازواج، یہ مال، اولاد، یہ سب کچھ کیوں دیا ہے؟ کہ ان سے دل بہل سکے، ان سے تیرا انبساط دل کا قائم ہو سکے۔ لیکن بالآخر یہ جتنی تدابیر تو کر رہا ہے، فی بروج مشیدہ، قرآن نے کہا کہ لوہے کا قلعہ بنا کے اس کے اندر بھی جا کے چھپ جا، موت کا پنجہ وہاں بھی تیرے اوپر جب پڑے گا، وہاں سے بھی کھینچ کے اللہ اٹھا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اللہ اس کو مؤخر کر دیں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جب کسی کی موت ہم بھیج دیتے ہیں اس کو پیچھے نہیں کیا جاتا، وقت ٹالا نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں بے وقتہ ماریا گیا، کہ تو نوجوانی کی جوانی کی موت آ گئی۔ افسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں ابھی تو اس کے دن تھے، دن تو ختم ہو گئے تھے، وقت تو آ گیا تھا۔ ہاں، یہ تیری امید ہو سکتی ہے، تیری آس ہو سکتی ہے، تیرا جذبہ ہو سکتا ہے، تیرے ذہن کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ تو کہہ سکتا ہے کہ ابھی دن نہیں تھے، تیری امنگ ہو سکتی ہے، آدمی کی ہوتی ہے، لیکن تو کہہ سکتا ہے لیکن اس کا وقت تو پورا تھا، اللہ نے جتنا لکھا تھا اس سے زیادہ نہیں ہو سکا، بس ختم۔ جب موت کا پیغام آ گیا، اللہ نے کہا تم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو مر جانا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا، آپ جتنا مرضی زندہ رہیں، جس سے مرضی محبت کریں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب ہیں آپ، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ کو یہ سب چھوڑ دینا پڑے گا۔ ایک دن آئے گا جس سے محبت کرتے ہیں آپ، جتنی مرضی محبت کر لیں، لیکن آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے گا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک نے پوچھا یا رسول اللہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ان سے ہے، الفت ہے، لیکن جوڑیاں کب تک قائم رہیں گی؟ جب تک کہ اللہ چاہیں گے۔ جب وقت آ جائے گا، آپ جتنا مرضی رہیں، آپ کو جانا ہوگا۔ تو آپ نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا اور پیار کرتے کرتے وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ العین تدمع والقلب یحزن، آپ نے اپنے غم کی کیفیت کو خود بیان فرمایا۔ صحابہ نے کہا آپ بھی روتے ہیں؟ میری آنکھیں روتی ہیں، میرا دل جو ہے وہ غم سے پھٹ رہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اس پہ کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں آئے گا، اس پہ کوئی رونا پیٹنا وویلا اور اللہ کی نافرمانی کا کلمہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو روئے پیٹے، جو منہ پہ ہتھر مارے، آپے سے باہر ہو جائے غم مناتے ہوئے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو نوحہ کرے، جو اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ تھپڑ مارے، اور جو اپنے سینہ کوب بھی کرے اور کپڑوں کو پھاڑ ڈالے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غم کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے اور فطری چیز ہے کہ ہوتا ہے غم، لیکن اس میں اس طرح کہ زمانہ جاہلیت کی طرح جیسے وہ روتی تھیں اونچی اونچی آواز سے اور سروں میں خاک ڈال لیا کرتے تھے اور سینوں پہ ہاتھ مارا کرتے تھے اور اپنے چہروں کو نوچتے تھے اور
مرثیے پڑھتے تھے، یہ سب چیزیں اسلام نے ممنوع قرار دے دیں۔ یہاں تک کہ جس قبر میں اس کو رکھا جائے فرمایا ہے کہ اس کو پکا نہ کرو، اس پہ عمارت نہ بناؤ، اس کو پکا نہ کرو، اس کو کھلا چھوڑ دو، اس کو کچا رہنے دو، اس کو گچ نہ کرو، اس کو چونا نہ کرو، رنگ نہ کرو، اس کے اوپر بیٹھو نہیں، دونوں طرح بیٹھنا ممنوع۔ فرمایا کہ آگ کے اوپر بیٹھ جائے تو بہتر ہے قبر سے بیٹھنے سے، قبر کے اوپر اس طرح بھی اور مجاور بن کے بیٹھنے سے بھی منع کیا، یہ سب چیزیں منع کر دیں۔ جہالت کے زمانے کو لاد دیا۔ جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے جہاں پہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جو دفن ہوئے، آپ نے خود ان کو اتارا۔ تو یہ قبرستان آج تک ہمارے لیے سبق دے رہا ہے کہ کس طرح کے قبرستان ہونے چاہیے۔ وہ قبروں کو ہموار کرو، بس اس کو تھوڑا سا مٹی کی ڈھیری بنا دو اور اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر تعمیر نہ کرو۔ اور جو اس طرح کے کام کرے فرمایا کہ وہ ہم میں سے، اس کو نکال دیا امتی ہونے سے، فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، رسول نے اپنے عمل سے کر کے نہیں دکھایا۔ بچہ چلا گیا اللہ کے پاس، آپ رو رہے ہیں، سسکیاں بھر رہے ہیں، آپ کی پاک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ میرا دل بھی غمگین ہے، آنکھیں بھی رو رہی ہیں، زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا، زبان پہ جاہلیت والا کام نہیں ہوگا، اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ تو جب خبر مل گئی کہ یہ نواسہ شہید ہوگا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تقدیر کے حوالے کر دیا کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں، خود اپنی زندگی ایسی بسر کی کہ کلاں کوئی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ حضور تو بادشاہوں والی زندگی گزار گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ نبی تو آپ کو بنا دیا، اب نبوت آپ کو بادشاہت والی دوں یا فقیری والی؟ کون سی نبوت چاہیے بولیں آپ؟ بادشاہت والی چاہیے یا فقیری والی چاہیے؟ تو میں نے اللہ سے فقیری والی نبوت مانگی، اس کو پسند کیا۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ اے میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو مکہ کے یہ پہاڑ سونا چاندی کے بنا دوں، آپ کے ساتھ ساتھ بھی چلتے چلے جائیں، جس طرف آپ نکلیں یہ خزانے مسخر ہو کر آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تو کہا نہیں یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن ملے اور ایک دن مجھے بھوکا رکھا جائے، تاکہ جس دن ملے اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن مجھے نہ ملے اس دن تجھ سے زاری کروں، تجھ سے مانگوں، تجھ سے دعا کروں۔ اب دیکھو اپنے رسول کی تمنا، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ دنیا کے لالچ نے اندھا پاگل کر دیا لوگوں کو، پیسہ 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 صبح و شام، بس پیسے کے علاوہ کوئی مقصد زندگی نہیں۔ اسی لیے اتنی رف، اتنی گزری ہوئی اور اتنی بے رنگ زندگیاں ہیں اور اتنی الجھنوں میں پھنسی ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، یزیدیوں پہ تو لعنتیں آج سارا زمانہ کرتا ہے، لیکن کردار دیکھو سارے یزیدیوں والے، کام دیکھو سارے انہی والے۔ حضرت حسین کی شان، منقبت، آپ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی حد تک تو کیا بات، لیکن عمل بھی تو ہو نا، اور عمل بھی تو اس پہ کرو، نیت تو کرو۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو، کیا کہیں گے آپ؟ بول کے دسو بھی، سارے بولو بھی، حسینی ہے نا سارے؟
حضرت حسین کے ماننے والے نا، ان پہ ایمان لائے ہم، ہمارے دل و جان ان کے لیے فدا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ صحابے آتے ہیں اور آ کے ہر صحابی کی زبان پہ یہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہوں، اور آپ اپنا نواسے کو ہمارے لیے قربانی دے کے چلے گئے، تقدیر کے حوالے کر دیا کہ شہید ہونے دیں۔ 35 حج کیے تھے پیدل چل کے، جوانی گزاری تھی مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 7 سال گزارے، بچپن میں پیدا ہوئے، نام حضور نے رکھا، گھٹی حضور نے دی، ہاتھوں میں خود اٹھایا، خود کھلایا، اپنی زبان چسوائی، خود چوما ایک ایک عضو کو، اپنے اوپر لٹایا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، انہوں نے کہا وہ ننھا کدھر ہے میرا چھوٹا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اندر ہے، لائے گئے، حسن کو لایا گیا، تو آپ نے یوں کر کے ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، اپنے اوپر بٹھا لیا، ان کو چومنے لگے، اور پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ کیا بات! آپ نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور دونوں کے بارے میں فرمایا ترمذی میں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ مزہ نہیں آ گیا؟ انہوں نے تو کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، کٹے پھٹے جسموں کے ساتھ، کہ سارے جسم پہ 70 سے زائد زخم لگے ہوئے ہیں، اور پیاس سے جو ہے وہ رگیں جاں کٹ رہی ہے، اور اولاد کے لاشیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اپنی موت نظر آ رہی ہے، اپنی شہادت سامنے ہے، اور پتہ ہے کہ بس کچھ لمحوں کے مہمان ہیں، اور نماز کا وقت جا رہا ہے، تو ان سے اجازت لی، ان سے پیغام بھیج کے کہ ہمیں نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز ہوتی نہیں ہے، ایسے بدبخت تھے، تو کہا کہ آدھے جنگ کرو، آدھے ان کو روک کے رکھو، اور آدھے سجدہ کرو اللہ کو۔ آدھا لشکر آ کے سجدہ کرے، چھوٹا سا لشکر۔ کہا کہ آدھی جماعت نماز پڑھے، امت کو پیغام ملے کہ کربلا والوں نے نماز قضا نہیں کی تھی، جانیں دی تھیں، سر کٹوائے تھے۔